بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، زکوٰۃ کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس موقع پر حروف تہجی ہے اور یا سے شروع ہونے والے چند اہم مسائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہبہ کے مال میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے۔ ہبہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے اور وہ تحفہ اسے ملنے کے بعد جب وہ اس پر قبضہ کر لیتا ہے تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی کسی کو بطور ہبہ کے سونا یا چاندی یا اسی طرح پر روپیہ پیسہ تحفے کے طور پر دے دے اور دینے کے بعد مالک بھی بنا دے، تب جا کے وہ شخص اس مال کا مالک بن جاتا ہے۔ اگر مالک نہ بنائے، صرف یوں ہی کہہ دے کہ میں نے تم کو 2 تولے سونا ہبتاً دے دیا ہے، قبضے میں نہ دے، تو اس وقت تک وہ مالک نہیں بنتا۔ ہبہ کے مکمل ہونے کے لیے قبضہ شرط ہے۔ تو بہرحال اگر کسی نے ہبہ دے دیا اور قبضہ بھی دے دیا اور وہ مال ایسا ہے جو مال تجارت ہے یا سونا ہے یا چاندی ہے یا روپیہ ہے، نقد وغیرہ جو بھی ثمن ہے، اگر ویسا ہے تو وہ آدمی مالک بننے کے بعد اگر وہ صاحب نصاب پہلے سے اس کا سال گزر چکا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس مال میں بھی زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی۔ اگر پہلے سے صاحب نصاب نہیں تھا یا سال نہیں گزرا ہے بلکہ اب اس پر جو ہے مالک نصاب بنا ہے تو یہاں سے سال گزرنے کے بعد پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو یہ پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ ہے ہدیے کے نام سے کسی کو زکوٰۃ دینا۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے، امتحان میں اچھی کامیابی حاصل کیا ہے تو اس کو اپنی طرف سے بطور ہدیے کے کچھ دے رہے ہیں، ہدیہ یا تحفہ، اس طرح کے الفاظ سے اگر جو ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے ہدیے کے نام سے، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے جو حروف تہجی ہے سے شروع ہونے والا ہے کہ زکوٰۃ کے مال سے ہاسپٹل کی تعمیر کرنا، ہاسپٹل بنانا اور جہاں مریضوں کا علاج معالجہ وغیرہ ہوگا، اس نیت سے تعمیر کرنا زکوٰۃ کے مال سے جائز نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مال کسی کو مالک بنانے پر جو ہے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاسپٹل کی تعمیر یقیناً بہت ہی اہم کام ہے اور اس سے ضرورت مندوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے مال سے تعمیر اگر کی جائے گی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی اس کا مالک نہیں بنتا۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ ہے ہیرے یا ہیرے سے بنے ہوئے زیورات میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے۔ ہیرے سے بنے جو زیورات ہیں، چونکہ ہیرا ثمن نہیں ہے، اگر وہ صرف زیور پہننے کے لیے ہیرے کا زیور بنایا گیا ہے اور اس میں سونا شامل نہیں ہے تو پھر اس استعمالی ہیرے کے زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں لیکن اگر وہ تجارت کے لیے ہیرے کو لے کر رکھا ہوا ہے یا ہیرا لے کر رکھا گیا ہے اس مقصد کے لیے کہ اس کی قیمت بڑھے، یعنی اس کے اندر ثمنیت کو مد نظر رکھ کر اگر ہیرا لے کر رکھا گیا قیمت بڑھانے کے بعد بیچنے کے مقصد سے، تو وہ بھی تجارتی مقصد ہو جاتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے حروف تہجی یا سے شروع ہونے والا یاقوت، وہ بھی ایک قسم کا پتھر ہے، کیا اس میں زکوٰۃ فرض ہوگی؟ یہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ یاقوت کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر وہ قیمت بڑھانے کے لیے لے کر رکھا گیا ہے، قیمت بڑھنے کے بعد ہم فروخت کریں گے، منافع کمائیں گے، یا جو یاقوت کی کوئی تجارت کر رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ صرف زیورات کے لیے پہننے کے لیے ہماری خواتین اگر یاقوت کو لیں گی یا اسی طرح پر کوئی بھی دوسرا پتھر ہو جو ہے زیورات میں استعمال کیا جاتا ہو تو اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے یتیم خانے میں زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ یتیم خانے کی تعمیر وغیرہ کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یتیموں کی جو ہے کفالت کے لیے یقیناً دی جا سکتی ہے، اگر یتیم خانہ ایسا ہے کہ وہاں پر جو یتیموں کی کفالت وغیرہ ہوتی ہو اور یتیموں کے کھانے کپڑے وغیرہ کا خیال رکھا جاتا ہو یا ان کی تعلیم وغیرہ دی جاتی ہو تو وہاں پر یقیناً زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایسے جتنے ادارے ہوتے ہیں وہاں پر زکوٰۃ کی مد سے ادا کرتے وقت میں صراحت کر دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، تاکہ وہ صحیح مد میں صرف کر سکیں۔ اسی طرح کسی یتیم کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اگر یتیم جو ہے نابالغ ہے، چھوٹا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر
مستحق یقیناً اس کو جو ہے کوئی جو وراثت میں سے کوئی حصہ وغیرہ نہ ملا جس کی وجہ سے وہ خود مالدار ہو گیا ہے، اگر ایسی کوئی شکل نہیں ہے تو وہ مستحق ہے، تو اس یتیم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن چھوٹا بچہ اگر ناسمجھ ہو تو اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ نہ دی جائے، بلکہ اس کے جو سرپرست ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کو جو ہے زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ صراحت کر دی جائے کہ یہ اس یتیم کے لیے ہے۔ اس کے بعد جو ہے کچھ سوالات آئے تھے، اس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ سوالات ہے چھوٹے بچوں کے تعلق سے ہی۔ ایک سوال ہے، چھوٹا بچہ ایسا ہے کہ باپ کی کفالت میں نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ اگر جو ہے ماں باپ میں تفریق ہو جائے تو چھوٹا جو بچہ ہوگا وہ تو ماں کی تربیت میں رہے گا، لیکن اس بچے کی کفالت کی تمام تر ذمہ داری اس کے باپ پر ہوگی۔ تفریق ہو جائے مطلب طلاق ہو جائے یا خلا ہو جائے تو بچے کی ذمہ داری تعلیم کی، کھانے کی، کپڑے کی وغیرہ کی پوری ذمہ داری اس کی باپ کی ہوتی ہے۔ ماں کی ذمہ داری اس کو کھلانا پلانا اور اس کی تربیت کرنا ہے، خرچ کا پورا ادا کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہی شرعی حکم ہے۔ لیکن اس بچے کا باپ جو ہے کفالت نہیں کر رہا ہے، اور جبکہ بچے کا باپ جو ہے ماشاءاللہ جو ہے مالدار ہے، غنی ہے، تو مسئلے کے اعتبار سے باپ اگر مالدار ہو اور بچہ نابالغ ہو تو اس بچے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ وہ مسئلہ یہاں پر بھی ثابت ہوگا۔ اگر ایسی صورتحال ہے کہ اس بچے کی باپ کفالت ہی نہیں کر رہا ہے اور بچے کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو ایسی شکل میں کیا کیا جائے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے بچے نظر آتے ہیں، ہم آنکھ کھول کر دیکھیں تو جو ہے باپ کی تربیت سے یا باپ کی کفالت سے وہ محروم ہیں، جس میں کم سے کم ایسی صورتحال میرے سامنے آئی ہیں۔ باپ مالدار ہے، ماں کو طلاق دے دیا اور کفالت نہیں کرتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے باپ مالدار ہے اور دوسری شادی کر کے وہیں رہتا ہے اور بچوں کی کفالت نہیں کرتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ باپ صرف الگ رہتا ہے، دوسری شادی وغیرہ کچھ نہیں کی، ماں کو اس نے طلاق بھی نہیں دی، خلا بھی اس نے حاصل نہیں کر سکی، لیکن الگ رہ رہا ہے، بچوں کی کفالت نہیں کر رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورتحال میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اسلامی عدالت ہو تو وہ عدالت باپ کو مجبور کرے گی اور اس پر ایک حصہ مقرر کرے گی کہ تم جو ہے ضرور بچے کی کفالت کے لیے یا بچوں کی کفالت کے لیے ماہانہ اتنا اماؤنٹ ضرور ادا کرو، اتنی رقم لا کر دو تاکہ جو ہے بچے صحیح طور پر تربیت پا سکیں۔ یہاں چونکہ اسلامی عدالت نہیں ہے تو پہلا کام یہ کیا جائے کہ ایسے باپ کو جو ہے سمجھایا جائے اور انہیں حکم شریعہ دلایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلایا جائے، اور بچوں کی تربیت سے غافل رہنے کا ان کو جو گناہ ہے، جو ان کی سزا ہے، جو اس کی سزا ہے، وہ ان کے سامنے پیش کی جائے۔ اگر وہ مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ اسی طرح غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر جو قانونی چارہ جوئی ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے۔ پھر بھی جو ہے اگر صورتحال بد سے بدتر ہوئی ہے اور ان بچوں کی تربیت کے لیے کوئی جو ہے ذریعہ نہ ہو تو ایسی مجبوری میں ایک شکل یہ کی جا سکتی ہے کہ اگر ان کی جو ماں تربیت کر رہی ہے وہ اگر جو ہے مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کو زکوٰۃ دے دی جائے تاکہ وہ مالک بن کر پھر اس پیسے سے اپنے بچوں کی تربیت کر سکے۔ صورتحال اگر یہ ہو کہ وہ بھی بیچاری مستحق زکوٰۃ نہیں ہے لیکن اس کی اتنی زیادہ بھی جو ہے آمدنی نہیں ہے کہ بچوں کی صحیح کفالت کر سکے، ایسی انتہائی مجبوری میں اس ناچیز کی رائے یہ ہے کہ چونکہ یہ بچے باپ زندہ رہنے کے باوجود بھی یتیمی کی کیفیت میں زندگی گزار رہے ہیں، لہذا ایسے بچوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ مختصر مسائل تھے جو آج کے موقع پر آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، اور زکوٰۃ کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا زکوٰۃ کے مسائل کے عنوان سے، وہ سلسلہ آج یہاں مکمل ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو پوری پابندی کے ساتھ حساب کر کر کے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے پہلی اقساط اگر نہ دیکھی ہوں تو وہ اقساط بھی دیکھ لیں تاکہ جو ہے کچھ مسائل جو آپ کے ذہن میں کچھ سوالات وغیرہ ہوں تو ان سوالات کا جواب بھی آپ کو مل سکے۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ مناسب اور اچھا لگ رہا ہے اور آپ یہ محسوس کرتے ہوں کہ اس سے ہم نے کچھ فائدہ اٹھایا ہے تو جو ہے دوسروں تک بھی یہ پہنچائیں، دوسروں کو بھی اس کی رہبری کریں تاکہ وہ لوگ بھی کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکیں، تاکہ آپ بھی اجر میں شریک ہوں اور اپنی دعاؤں میں اس ناچیز محمد مجاہد علی کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔